باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب معراج مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا تو مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ دوران سیر میں نے محسوس کیا کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل ذرا جا کر دیکھیں کہ جنت جیسے ماحول میں کون ایسا ہے جو اس وقت رو رہا ہے۔ تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین اس آواز کی طرف گئے تو جبرائیل حیران ہو گئے کہ جنت کی حوروں کی سردار لوبا نامی حور جنت میں بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی حوروں کی سردار لوبا رو رہی ہے۔ تو پاک پیغمبر نے اس حور کو بلوایا اور بلا کے پوچھتے ہیں کہ اے لوبا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ لوبا کہتی ہے یا رسول اللہ ایک دن میں نے اللہ رب العزت کا احسان کا بدلہ چکانے کے لیے شکر ادا کیا کہ رب العزت تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جنت کی حور بنایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے مجھے حور ہی نہیں بلکہ حوروں کی سردار بنا دیا ہے۔ تو لوبا کہتی ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے اظہار کیا کہ رب العزت میدان معاشر میں حساب کتاب کے بعد ہر مومن کو تو جنت کی حوریں عطا کرے گا، تو میں لوبا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں کون ایسا ہے جو جنت میں میرا ہم سفر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی لوبا اپنے سامنے کے رکھے ہوئے شیشے میں ایک جھلک دے۔ تو لوبا کہتی ہے یا رسول اللہ جب میں نے شیشے میں جھلک دیکھی تو میں حیران ہو گئی کہ وہ جھلک ایسی وحشتناک تھی کہ وہ سراپا سیاہی مجسمہ تھا۔ میں حیران ہوئی جب میں نے مزید دقت سے دیکھا تو اس کے موٹے موٹے ہونٹ تھے، چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں تھیں، تنگ و تاریک اس کی پیشانی تھی۔ یا رسول اللہ میں نے اللہ رب العزت سے شکوہ کیا کہ رب العزت مجھے حوروں کی سردار بنایا اور میرا ہم سفر اس مجسمے اور اس شکل کا ہوگا، یا رب العزت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے کوئی آواز اور کوئی جواب نہیں آیا۔ یا رسول اللہ اس دن سے لے کر آج تک لوبا پریشان ہے۔ تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے لوبا جس شکل و شمائل کو تو نے بیان کیا ہے وہ کوئی شکل و صورت کوئی اور نہیں بلکہ میرے بلال حبشی کی شکل ہے۔ اور لوبا یاد رکھنا بلال حبشی اللہ کا وہ عظیم اور بہترین عبد اور بندہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اس مقام پر فائز کیا ہے کہ تجھ جیسی حوروں کی سردار کو اللہ رب العزت نے بلال کے انعام میں لکھ دیا ہے۔ اور لوبا بلال حبشی میرا ایسا بہترین اور عاشق غلام ہے کہ جب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو اس وقت بھی وہ میرا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ لوبا یاد رکھنا اللہ رب العزت نے جو مقام بلال کو عطا کیا ہے کائنات میں وہ مقام کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو لوبا بیٹھ کر پریشان ہوئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں معذرت کرتی ہوں کہ میں نے آپ کے بلال کے بارے میں اور اپنے ہم سفر کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا۔ تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوبا یاد رکھنا اللہ رب العزت نے دنیا میں رہنے والے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے وہ انعامات لکھ رکھے ہیں کہ جن کا تو تصور نہیں کر سکتی۔ لوبا یاد رکھنا تو بھی جنت کی حوروں کی سردار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مومنہ خواتین کے لیے ایسا انعام لکھا ہے کہ مومنہ خواتین جب حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گی تو اللہ رب العزت انہیں ایسا حسن عطا کرے گا کہ حوریں بھی ان پر رشک کریں گی اور ایک دوسرے کا کندھا ہلا کر کہیں گی کہ کاش
اگر ہم بھی دنیا میں اچھے اعمال انجام دیتی، اگر ہم بھی دنیا میں جاتی اور ان جیسی اللہ کی فرما برداری کرتی تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا حسن عطا کرتا۔ اور لوگا یاد رکھنا، مومنہ خواتین جب جنت میں چلیں گی تو وہ ایسے لگے گی کہ یہ حوروں کی سردار ہیں، اور اللہ اپنی فرما برداری کے بدلے میں ان مومنہ خواتین کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مومنین مسلمین کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا مستحق قرار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔